نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا خوف کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی چیز ہے. عام طور پر دو الفاظ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک امید اور دوسرا خوف. امید کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں، لیکن امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم نے امتحان دیا، امتحان دینے کے بعد اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میرے نمبر اچھے آئیں گے، لیکن امید کے ساتھ اسے یہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میرے نمبر تھوڑے یا کم نہ آ جائیں. تو جس طرح امید کو ایک نعمت سمجھتے ہیں، اسی طرح امید کے ساتھ جو خوف پایا جاتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. وہ خوف اس طرح نعمت ہے کہ وہ انسان کے کیے ہوئے کا احساس دلاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کنجی خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی وبین معصیتک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کا خوف مانگتا ہوں، آپ کی خشیت کا سوال کرتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، جو مجھے گناہوں سے دور کر دے. ایسا خوف میں آپ سے چاہتا ہوں جو میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی روح سے ہمیں پتہ چلا کہ خوف خدا کتنی بڑی نعمت ہے. دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے خوف اور دوسرا ہوتا ہے حزن. خوف باہر کے ڈر کو کہتے ہیں اور حزن اندر کے غم کو کہتے ہیں. جب حزن بڑھتا ہے تو انسان کا کھانا پینا سونا کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس غم اور صدمے کی وجہ سے اس ماں کا کھانا پینا سونا کم ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس نقصان کی وجہ سے جو اسے غم لاحق ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نہ کسی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو، نہ سونے کو. اور اگر کوئی طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے تو امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے جو اسے غم لاحق ہوتا ہے، گھر میں اچھے اچھے کھانے بنے ہونے کے باوجود اس کا کسی چیز کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو جب حزن بڑھتا ہے تو کھانا پینا سونا کم ہو جاتا ہے، اور جب خوف خدا بڑھتا ہے تو انسان کا گناہ کرنا کم ہو جاتا ہے. اس لیے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا، اور جو دل خوف خدا سے خالی ہوگا وہ انسان گناہوں میں پھنس جائے گا. مثال کے طور پر کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا جائے تو وہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر گناہوں کی پلاننگ نہیں کرتا،
بلکہ خوف کی وجہ سے اس کا گناہوں کی طرف دھیان تک نہیں جاتا۔ اس لیے کہا گیا کہ خوف خدا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ گیا وہ انسان گناہوں سے بچ گیا، اور جو دل اللہ کے خوف سے خالی ہو گیا سمجھو وہ انسان گناہوں میں پھنس گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ جو سب سے ادنا اور کمتر درجہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ خوف کا سب سے کم درجہ وہ لوگوں کا خوف ہے، عوام الناس کا خوف ہے۔ لوگوں کا خوف بچے کے خوف کی مانند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے سے کوئی شیشے کی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو وہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ امی سے مار پڑے گی، ابو سے ڈانٹ پڑے گی، تو یہ خوف بچے کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان میں بچے کے خوف کے برابر اللہ کا خوف آ جائے تو وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، اور آخرت سے ڈرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہاں ہمیں سزا ملے گی۔ تو یہ خوف خدا کا کم ترین درجہ ہے۔ خوف کا دوسرا درجہ جو درمیانہ درجہ کہتے ہیں اسے ابرار کا خوف کہتے ہیں، نیکوکاروں کا خوف۔ نیکوکاروں کا خوف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نیک عمل کیے ہوتے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا عمل کرنا چاہیے تھا ہم ویسا عمل نہیں کر سکے، پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں۔ نیکوکار اپنے عمل کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن عمل کر رہے ہوتے ہیں، نیک عمل، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول ہوں گے یا نہیں۔ تو فرمایا یہ خوف کے درمیانہ اور دوسرا درجہ ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتے تو پورا قرآن پڑھ جاتے اس میں، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگتے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم ویسے آپ کی عبادت نہیں کر سکے، جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم آپ کو اس طرح نہیں پہچان سکے، تو اس پر ہماری بخشش فرما۔ یہ وہ لوگ تھے جو کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم خوف کے کس درجے میں ہیں۔ ہم نہ تو کرتے ہیں اور نہ تو ڈرتے ہیں۔ تو تیسرے درجے کا خوف وہ عارفین کا خوف ہے۔ وہ نیک اعمال تو اچھی طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اس بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، کہیں ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، محروم نہ کر دیے جائیں، نگاہ ناز ہم سے ہٹ نہ جائے، کیا پتہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں۔ وہ اپنے خاتمے کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیک اعمال تو وہ پوری طرح سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوف بلند مرتبے کے لوگوں کا خوف ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں بھی یہی خوف ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف کا یہ عالم ہوتا کہ جب کبھی تیز ہوا یا آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ خوف کے آثار دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ سے پوچھتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
پہلی امتوں پر بھی اسی طرح بادل بھیجے جاتے تھے، بجلیاں کڑکا کرتی تھیں، بادل کھڑکا کرتے تھے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ بارش برسے گی۔ بارش تو کیا برستی، ان پر پتھروں کی بارش برسا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تو جب تک بارش بند نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہ لے جاتے، بلکہ مسجد میں ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے۔ جب نبیوں کے خوف کا یہ عالم تھا تو ہمیں اللہ رب العزت کے خوف کو کس قدر اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ تو تھا انبیاء علیہ السلام کا خوف، اب صحابہ اکرام کا خوف کا عالم بھی دیکھ لیجیے۔ ایک صحابی بیٹھے ہو رہے ہیں، ان کے دوست آئے کہنے لگے کہ کیا ہوا، کون سی غلطی ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا جو ایسے بیٹھے ہو رہے ہو، گڑ گڑائے جا رہے ہو، آنسو بہائے جا رہے ہو۔ ان کے سامنے گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ گندم کا دانہ اٹھا کر دکھایا اور قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میری زندگی کے گناہوں کا وزن گندم کے اس دانے کے برابر بھی نہیں۔ میں گناہوں سے نہیں رو رہا، اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ایمان سے محروم کر دیا جاؤں۔ یہ خوف کی سب سے اعلیٰ مثال ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا خوف ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دیں، تاکہ ہم بھی اپنی غفلت بھری زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں کو تعلیموں کو درگزر فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین، دوست، احباب، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام تمام کی بخشش فرما۔ اللہ جن کی بخشش کے فیصلے ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما۔ جن کی بخشش کے فیصلے ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال وافر نصیب فرما، بغیر محنت بغیر مشقت کے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، برے خاتمے اس کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔